السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا اب آپ کی اسلامیات کی کلاس کا ٹائم ہے۔ اپنی اسلامیات کی بک لیجئے اور اس کا پیج نمبر 74 اوپن کریں۔ اسلامیات کی بک کا پیج نمبر 74۔ اس پہ ہمارا چیپٹر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹا اس چیپٹر کو ہم اس لیے پڑھیں گے ابھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جان سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا ہم اس کے بارے میں جان سکیں، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے ہم ان کے بارے میں ہم جان سکیں۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے تعارف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کا نام عمر اور لقب فاروق ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ قبیلہ قریش کے ایک معزز خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس ٹاپک میں جو پہلا ٹاپک ہے تعارف، اس میں ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ خلفائے راشدین۔ آپ کو پتہ ہے خلفائے راشدین کنہیں کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین وہ 4 خلفاء ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنہوں نے اسلام کی باغ دوڑ سنبھالی اور تمام امت مسلمہ کو اکٹھا رکھا۔ ان میں سب سے پہلے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے خلیفہ ہیں؟ دوسرے خلیفہ۔ ٹھیک ہے، اور حضرت عمر کا نام تو عمر تھا اور ان کا لقب فاروق تھا۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ خطاب۔ آپ قبیلہ قریش کے ایک معزز خاندان، مختلف قبائل ہوتے ہیں نا عرب میں، اس وقت قبائل تھے، تو آپ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ قبیلہ قریش سے، اور اس کے کون سا خاندان تھا؟ بنو عدی کا خاندان تھا آپ کا۔ اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ٹاپک پڑھتے ہیں ہم، قبول اسلام۔ آغاز اسلام کے وقت قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی۔ اپنے خاندان کے غلاموں کو مسلمان ہونے پر سخت سزائیں دیتے تھے۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے، اور ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ شدید مخالف تھے۔ پھر جو بھی آپ کے خاندان میں جو بھی غلام ہوتے تھے نا اس ٹائم، تو جو بھی آپ کے خاندان کا غلام مسلمان ہو جاتا تھا، آپ کو پتہ چلتا تو آپ اس کو سخت اذیت دیتے تھے، سخت ترین اذیتیں۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک رشتہ دار نے بتایا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور ان کے خاوند بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ غصے سے بے قابو ہو گئے، فوراً بہن کے گھر پہنچے اور اس کے خاوند کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو وہ بھی زخمی ہو گئیں۔ بہن نے کہا، ہم نے حق قبول کیا ہے، تم جو چاہے کر لو، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کی استقامت دیکھ کر نرم پڑ گئے، کہنے لگے، جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی بتاؤ۔ بہن نے کہا، پہلے غسل کرو پھر تم قرآن پڑھ سکتے ہو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی تو انہیں یقین ہو گیا کہ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے اور اس کو مان لینے ہی میں سلامتی ہے۔ پھر بہن کے گھر سے سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ صحابہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے اس قدر خوش ہوئے کہ ان کے نعرہ تکبیر بلند کرنے سے پورا شہر گونج اٹھا۔
بیٹا اس پورے ٹاپک میں ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے آپ اپنی بہن کے گھر جا رہے تھے، پہلے آپ جا رہے تھے نعوذ باللہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر نعوذ باللہ قتل کر دیں گے تو اسلام بھی ختم ہو جائے گا. آپ جا رہے تھے تو راستے میں کسی نے آپ کو جب اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے آپ کو کہا کہ پہلے اپنی بہن کی خبر لو، تمہاری بہن بھی تو اسلام قبول کر چکی ہے اور بہنوئی بھی. حضرت عمر فاروق کو یہ سن کر بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ فوراً بہن کے گھر گئے اور گھستے ہی اندر بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. بہن کے جو شوہر تھے ان کو شدید مارا. بہن نے جب یہ دیکھا تو وہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئیں. حضرت عمر فاروق نے انہیں بھی مارا. وہ شدید زخمی ہو گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب بہن کو مارا تو بہن نے کہا آپ جو چاہے کر لیں، جو مرضی کر لیں، ہم اسلام سے نہیں ہٹیں گے. حضرت عمر فاروق نے جب بہن کا اتنا مضبوط ارادہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. لیکن بہن نے، کیونکہ وہ مسلمان تھی، انہوں نے کہا آپ پہلے پاک صاف ہو جائیں اس کے بعد. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب پاک صاف ہو کر قرآن مجید کی جو آیات پڑھی تو انہیں یقین ہو گیا، کیونکہ قرآن پاک تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، تو بہت ہی ہمیں سیدھے راستہ دکھانے والا کی کتاب ہے. تو حضرت عمر فاروق نے جب اس کو پڑھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے اور اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہی ہم سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں. پھر آپ وہاں سے اٹھ کے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور وہاں جا کر اسلام قبول کیا. صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہوئے اور زوردار نعرہ تکبیر بلند کیا، یعنی وہ اللہ اکبر بولے. مکہ کے در و دیوار اس سے گونج اٹھے. ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھتے ہیں، فاروق کا لقب. مسلمان مکہ مکرمہ میں تعداد میں کم تھے، اس لیے خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بڑی طاقت ملی. چنانچہ مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گئے اور خانہ کعبہ میں نماز ادا کی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا. فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا. اس سے مراد حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. یعنی ابھی اس پیراگراف میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت عمر فاروق کتنے بہادر تھے اور ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو کیا جو ہے وہ تقویت ملی، کیسے مسلمانوں کو سپورٹ ملی. تو یہ تھا کہ مسلمان کیونکہ ابھی بہت کم تعداد میں تھے، شروع کا ٹائم تھا اسلام کا، تو مسلمان پھر اس ڈر سے خانہ کعبہ بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ مشرکین تعداد میں زیادہ تھے اور وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ مسلمان خانہ کعبہ میں آئیں. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ جا کر مسلمان خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے. جب مسلمانوں نے نماز ادا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھا لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا. اور فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا، یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا. ٹھیک ہے بیٹا، آج کے لیے اتنا چیپٹر کافی ہے اور مجھے امید ہے آپ سب لوگ اس کو بہت اچھے سے پڑھیں گے، اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور پھر اس کے تمام الفاظ پہ غور کریں گے اور اس میں جو جو باتیں بتائی ہیں ان کو غور سے پڑھ کر پڑھیں گے اور سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ.